بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی 111 نمبر سورت ہے سورۃ اللہب۔ سورۃ اللہب یہ مکی صورت ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام ہے لہب۔ لہب کے معنی آتے ہیں بھڑکتا ہوا شعلہ، سرخ بھڑکتا ہوا شعلہ۔ چونکہ یہ صورت نازل ہوئی ہے ابو لہب سے متعلق اور اس کے برے انجام سے متعلق، تو ابو لہب یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ وہ سرخ و سفید تھا، سرخ روشن شعلے کی طرح۔ ایک نسبت تو یہ ہے سورۃ اللہب کی۔ دوسرا، اللہ پاک نے تیسری آیت میں ارشاد فرمایا سیصلی نارا ذات لہب۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا نام، اس کی کنیت، اور ذات لہب بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ۔ تو اس دونوں مناسبتوں سے اس کا نام سورۃ اللہب ہے۔ اس سورت کا شان نزول، یہ سورت کس موقع پر نازل ہوئی؟ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات اور بہت سی سورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے، لیکن وہ واقعہ مقصود نہیں ہے کہ بلکہ مقصود تو قرآن کریم کی آیات اور سورتوں سے جو حکمت، نصیحت، احکام اور عملی زندگی، جو ہدایت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ مقصود ہیں، لیکن شان نزول کو سمجھنے سے سورت کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام شان نزول بیان کرتے ہیں اور درس قرآن میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ پاک نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں جب عمومی دعوت کا حکم ہوا، پہلے تو آپ نے خصوصی دعوت شروع کی، جب پہلی وحی نازل ہوئی اور ہوا یا اس کے بعد پھر فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، تو آپ نے انفرادی دعوت شروع کی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، عبداللہ ابن مسعود، عثمان ابن عفان، عبد الرحمن ابن عوف ابتدا میں اسلام لانے والے۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آپ اب کھلم کھلا دعوت دیجئے، سارا بت پرستی کا ماحول، اور آپ نے حکم ہوا اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی، وہ پہاڑ جہاں صفا و مروہ جہاں سعی کی جاتی ہے، صفا پہاڑی اونچی پہاڑی تھی، آپ علیہ السلام اس پہ چڑھ گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی۔ یہ مکہ والوں کا دستور تھا کہ کوئی خاص بات پیش آتی تھی، کوئی خطرہ، کوئی خوف، کسی خاص بات کو بیان کرنا ہوتا تو یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ پہاڑی پہ چڑھ کے کچھ آوازیں لگائی، یا صباحہ، اے لوگوں صبح کے وقت کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، اے عبد المناف کی اولاد۔ جب حضور نے آواز لگائی پھر حضور کی آواز،
یعنی 40 سال تک سارا عرب اور خصوصاً مکہ کے لوگ تو آپ کی صداقت اور امانت کے، آپ کی سچائی امانت داری کو تسلیم کرتے تھے، تو سب کے سب مکہ والے جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں آپ کے خاندان کے لوگ زیادہ تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تم پہ حملہ کر دے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کیوں نہیں، ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں، آپ تو صداقت اور امانت کے پیکر ہیں، سچائی امانت داری تو آپ کی پہچان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بات کہیں وہ سچ نہ ہو؟ ہم بالکل مانیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسے عذاب سے جو کفر اور شرک کی وجہ سے تمہیں آنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھو، تم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ جب آپ نے یہ دعوت دی تو اس مجمع میں جو سب سے پہلا شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور آپ کا مذاق اڑایا، اور آپ کی طرف بعض روایات میں آتے ہیں کہ پتھر اٹھا کے پھینکا مارا، وہ ابو لہب تھا، وہ ابو لہب تھا۔ اب تھوڑا یہ سمجھے ابو لہب کون ہے، ابو لہب کی نسبت اور رشتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، تاکہ یہ واضح ہو کہ یہ اتنی سخت شدید وعید اور ہلاکت بربادی کی یہ ذکر قرآن کریم کی صورت میں پوری صورت نازل ہوئی اس عنوان پر، کیا وجہ ہے؟ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سگا چچا، عبد المطلب کا حقیقی بیٹا، آپ کے والد محترم عبداللہ کا بھائی، عبد العزیٰ نام تھا اس کا، اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ عزیٰ یہ جو بت تھے، ان بتوں میں بڑا بت، افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، قرآن کریم میں سورہ نجم میں عزیٰ، تو یہ بت پرستی والے نام لوگ رکھا کرتے تھے، عبد العزیٰ، عزیٰ کا بیٹا، عزیٰ کا بندہ، تو عبد العزیٰ نام تھا۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس کو بڑی خوشی ہوئی، جس باندی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری اس کو دی تھی کہ آپ کے بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ عبد المطلب دادا بھی حیات تھے اس وقت، آپ کے والد محترم انتقال کر گئے تھے، تو اتنا خوش ہوا کہ جس باندی نے آ کے خوشخبری سنائی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ سویبہ نام تھا اس باندی کا، جس کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ آپ کی رضائی والدہ میں حلیمہ سعدیہ بھی ہیں، سویبہ بھی ہیں، تو سویبہ کو آزاد کر دیا۔ اور بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سے اونٹ ذبح کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، اور آپ سے تعلق و محبت، لیکن اندازہ لگائیے کہ بت پرستی اتنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور گمراہی یہاں اس صورت کے اندر بہت سے واقعات ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں، کس طرح اللہ رب العالمین سے ہدایت انسان کو ملتی ہے اور گمراہ انسان کا کتنا بدترین انجام ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اونٹ ذبح کیے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رہا۔ یہ موقع جب 40 سال کی عمر مبارک آپ کی ہو گئی اور ابو لہب کی عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی، اس موقع پر جب آپ نے دعوت دی اس حکم کے مطابق کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، تو اس نے اٹھا کے پتھر پھینکا اور ایک جملہ کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا یہاں پر کہ ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹا دے۔ مقصود یہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے دونوں ہاتھ یوں اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو اشارہ کرنے لگا، تبا لکما ما ارا فیکما شیئا، تمہارے لیے ہلاکت ہو محمد جو باتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کچھ بھی، کوئی بربادی، کوئی ہلاکت نہیں، سب فضول باتیں کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کو بھی ورغلانے لگا کہ ان کی بات کو مت سنو۔ یہ واقعہ نازل ہو، یہ واقعہ پیش آیا، جو مسلمان ہو گئے تھے ان کے دلوں میں بڑی ناگواری اور بڑا
غم اور غصہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا. دل میں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنی ذات کی وجہ سے نہ بدلہ لیا نہ بد دعا کی. حضور خاموش. اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئیں جب اس نے کہا تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو. اللہ نے نازل فرمائی وہی الفاظ قرآن کریم میں، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود ہلاک و برباد ہو گیا. یہ نازل ہوا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں اس روایت کو نقل کی. یہ بھی یہاں ختم نہیں ہوا، یہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تکلیف پہنچانا، ایذائیں دینا، آپ کو جھٹلانا، آپ کا مذاق اڑانا، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا، میں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کا ایک بازار غالباً ظلم جنہ، بڑے بڑے بازار لگتے تھے، عکاظ، ذوالمجاز، ذوالمجنہ. تو ذوالمجاز یا عکاظ کسی ایک بازار کے اندر لوگ کھڑے ہوئے، جیسے ہمارا میدان ہے ایسے بازار لگتے تھے، لوگ سامان لے کھڑے ہوتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کی مان لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ صحابی ایمان نہیں لائیں، کہتے میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے خوبصورت سا اور وہ لوگوں کو اس طرح دعوت دے رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک اور بڑا بوڑھا سا آدمی ہے، وکان رجل وضیع الوجہ، جس کا چہرہ بڑا سرخ، ذات لہب، ابو لہب، جس کا چہرہ بڑا سرخ ہے، اور وہ یحسو علیہ التراب، اس نوجوان پہ مٹی پھینک رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کی بات نہ سننا، یہ اپنے دین کو چھوڑ کر بددین ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں تو نہیں پہچانتا تھا، بعد میں اسلام لائے. کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہیں جو اللہ کے رسول نے بتانے والے نے بتایا، اور یہ ان کا سگا چچا ابو لہب ہے جو ان کو جھٹلا رہا ہے، ان کو تکلیفیں دے رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیتیں نازل فرمائیں، یہ صورت نازل فرمائی جس میں اس کی ہلاکت و بربادی کا پورا واقعہ ہے. پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ پورا مکہ مکرمہ کا دور گزرا اور اس نے شدید مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی تکلیف. اور ذرا یہاں ایک چیز پہ اور غور کیجئے، تکلیف غیروں سے پہنچے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اپنوں سے تکلیف پہنچے. یعنی والد کے بعد چچا انسان کا بڑا سہارا ہوتا ہے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب جب آپ ایک حق کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، کوئی حکومت سلطنت کے لیے نہیں، کوئی مال و دولت کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ خالص انسانوں کی ہمدردی اور بھلائی کے لیے آپ دعوت دے رہے ہیں، اور اپنے لوگ بجائے آپ کا ساتھ دینے کی آپ کی مخالفت کر. کتنی تکلیف ہوتی تھی. 13 سال اس طرح گزرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر حکم ہوا مدینہ منورہ تشریف لے گئے کہ مکہ میں ایمان کی دعوت دینا مشکل ہو گیا، دین حق کی دعوت. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. دوسرا ہجرت کا سال ہوا غزوہ بدر. یہ جو تب ہے وہ تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور جو ہاتھ پیغمبر اسلام کی طرف اٹھیں یہ برباد ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک و برباد ہو جائے. تو غزوہ احد کے، غزوہ بدر کے دوسرا سال، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، رمضان کا مہینہ. غزوہ بدر کے صرف 7 دن بعد مفسرین نے لکھا ہے اس کو ایک گلٹی نکل آئی، جیسے طاعون کی گلٹی ہوتی ہے، کینسر کی گلٹی، وہ گلٹی نکل آئی. اس کو عرب میں کہتے تھے عدسہ کی بیماری نکل آئی. اب جب وہ بیماری نکلتی تھی تو عرب میں یہ بڑا ایک ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بھی اس کے قریب جائے گا اس کو بھی بیماری لگ جائے گی. اللہ نے دنیا میں اس کی بربادی اور ہلاکت کو دکھایا کہ اب جب وہ اس کے بیٹے، اس کے پاس مال بہت تھا، عرب کا خوبصورت ترین شخص، حسن و جمال بھی بہت تھا، مال بھی بہت تھا، اولاد بیٹے بڑے جوان اور طاقتور، اور خاندان کے اعتبار سے عبد المطلب کا بیٹا، عبد المطلب کا جو مقام تھا مکہ میں اور عرب میں وہ تو مسلمہ تھا، اور حکومت و ریاست و سرداری بھی اس کے پاس تھی. لیکن جب ہلاکت ہوئی اللہ کی طرف سے تو یہ جیسی بیماری نکلی سارے بیٹوں نے اس کو ایک الگ کوٹری کے اندر بند کر دیا
کھانا بھی جانوروں کی طرح دینے لگے کہ کوئی قریب نہ جائے ورنہ ہمیں بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ اس کے بعد پھر وہ 7 دن تک یہ بیماری رہی، اس کے بعد یہ مر گیا۔ اب کوئی قریب جانے کو تیار نہیں، جائیں گے تو بیماری ہمارے جسم پہ لگ جائے گی۔ پھر کچھ حبشیوں کو بلایا اور ایک گڑھا کھدوایا، اس گڑھے میں کھجور کے جو تنے ہوتے ہیں ان سے دھکیل دھکیل کے اس میں اس کو ڈال دیا، اوپر سے پتھر ڈال کے اس کو دبا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، دنیا کا بدترین انجام۔ اور آخرت کا بدترین انجام کیا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب داخل ہوگا ایک ایسی آگ میں، یعنی موت کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گیا، ایسی آگ جو شعلے مارتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں تک تو ابو لہب کا ذکر تھا۔ اس کے بعد اللہ پاک ہے وامرأتہ، اس کی بیوی۔ اب دیکھیے جو حق کی مدد کرے گا، جو حق کو قبول کرے گا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ بلال حبشی، صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے۔ اور جو حق کو ٹھکرائے گا، حق کی مخالفت کرے گا، اس کا انجام ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، یہ بھی بڑے اونچے خاندان کی تھی ام جمیل۔ اب یہ بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی، جہاں عورتوں میں بیٹھے وہاں حضور علیہ السلام کی برائیاں، چغلیاں کھاتی تھی۔ چغلیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کا ذکر کرنا اور اس میں ایسی برائیاں بیان کرنا جو اس میں نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح رات کو آپ اسلام صبح تہجد کے لیے آتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ تو قرآن کریم نے کہا چونکہ اس کی بیوی نے اس کا ساتھ دیا، لہٰذا اس کی بیوی بھی جہنم میں اس کے ساتھ داخل ہوگی۔ اور کس طرح داخل ہوگی کہ جہنم میں جہاں یہ ڈالا جائے گا وہاں اس کی بیوی بڑے بڑے جہنم کے درختوں کے تنے کاٹ کے لائے گی۔ دنیا میں لکڑیاں کانٹے حضور کے قدموں میں بچھاتی تھی، تو قیامت میں یہ عذاب دیا جائے گا کہ وہ بڑے بڑے لکڑی کے تنے کاٹ کے لائے گی، جہاں اس کا شوہر جل رہا ہوگا اس میں ڈالے گی، خود بھی جلے گی آگ میں اور ڈالے گی، اس سے اور آگ بھڑکے گی، اس سے اور آگ بھڑکے گی، گویا کہ یہ شدید عذاب ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور اس کی گردن میں ایک ایسی رسی ہوگی جو اچھی طرح بٹی ہوئی ہوگی، جو اس کی گردن کو گھونٹ رہی ہوگی۔ بعض مفسرین فرماتے دنیا میں اس کی بدترین موت بھی اسی طرح ہوئی کہ حضور علیہ السلام پر جو کانٹے اور لکڑیاں لے کے آتی تھی، حضور کے پاؤں میں بچھاتی تھی، وہ ایک دن لے کے آ رہی تھی تو جس رسی سے وہ گٹھر بندھا ہوا تھا وہ رسی گلے میں پڑی، گلا گھٹ گیا اور مر گئی۔ تو دونوں میاں بیوی کا بدترین انجام دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا بتائیے بھائی؟ دین حق کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی رسالت کا انکار، آپ کی مخالفت، آپ کا برا بھلا کہنا۔ اور لوگ کون تھے؟ یہ کوئی دور کے لوگ نہیں تھے بلکہ حقیقی رشتہ دار۔ یہاں میرے محترم دوستوں جو اس صورت سے امت کو سمجھانا مقصود ہے، ایک تو عبرت کہ دیکھو دین حق کو ٹھکرانے والے، چاہے ان کے پاس دنیا کی ہر دولت ہو، ابو لہب کے پاس کیا چیز نہیں تھی؟ آج انسان کو فخر ہوتا ہے مال و دولت پر، مکہ کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا، بڑے مالدار لوگوں میں۔ آج انسان کو اپنے قوم، قبیلے، جتھے، اولاد پر اس کی بڑی جوان اور طاقتور اولاد تھی۔ ایک موقع پہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، بعض روایات میں آتا ہے، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ بھتیجے تھے، اس طرح نام لے کے کہتا تھا اور گستاخی بھی کرتا تھا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، بت پرستی کرو گے تو تمہیں یہ عذاب ہوگا۔ میرے پاس اتنا مال ہے، میں اپنے مال کے ذریعے ہر چیز سے بچ جاؤں گا، میری اولاد ہے، میں اپنی اولاد کے ذریعے ان تمام چیزوں سے اپنا بچاؤ کر لوں گا۔ تو قرآن نے کہا نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اولاد کام آئی، بلکہ انہوں نے زندگی میں ہی اس کو چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح میرے محترم دوستوں، تو اس کے پاس مال، دنیا کے اعتبار، سرداری، منصب و مرتبہ اور حسن و جمال اتنا خوبصورت کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا نام ہی ابو لہب پڑ گیا، روشن چہرے والا، چمکدار چہرے والا، لیکن کام کیوں نہیں آیا؟ اور رشتہ داری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ داری، کوئی چیز کام نہ آئی۔ معلوم ہوا کام آنے والی چیز کیا ہے بھائی؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ ان میں سے کوئی چیز اس کو نہ بچا سکی۔ اس کو تباہ و برباد کیا کس نے؟ بے ایمانی نے، بدعملی نے، دین حق کو چھوڑنے نے۔ تو مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسان کو قرآن کی آیت پیغام دے رہی ہے، دیکھو
گویا کہ ابو لہب کا ذکر ہے تو ابو لہب بزبان حال یہ کہہ رہا ہے دیکھو مجھے جو دید آئے عبرت نگاہوں میں، عبرت کی نگاہوں سے مجھے دیکھو کہ میں اتنی ساری چیزیں دنیا کی میرے پاس تھیں کہ اگر میں دنیا کی چیزوں سے کامیاب ہوتا تو میں کبھی ناکام نہ ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات جس نے آج مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے وہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، بس ہماری مغفرت ہوگی، ہماری نجات ہوگی، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ اس سے اگلی بات سنیے، اس سے اگلی بات کہ جی ہم تو سید ہیں۔ اب لوگ بھی کہتے ہیں بھئی یہ شاہ صاحب ہیں، بس نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، سنت کے مطابق ان کا چہرہ ہو یا نہ ہو، دنیا کا کوئی اچھا عمل کریں برا عمل، شاہ صاحب ہیں ان کی مغفرت ہوگی۔ اور سید بھی یہ سمجھتے ہیں ہم تو حضور کی اولاد میں سے ہیں۔ آگے دیکھیے ہمارا تعلق اور نسبت کس سے؟ فلاں پیر صاحب سے، فلاں بزرگ سے، فلاں سرکار سے، ہمارا فلاں گدی نشین جو ہیں ان سے ہمارا تعلق ہے، ان کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دے دیا، بس اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ بہت سے بہت سالانہ نظر دے دیتے ہیں، نیاز چڑھا دیتے ہیں، ان کی قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں اور وہاں نیاز بٹوا دیتے ہیں، بس دیکھیے یہی معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ابھی محرم آئے گا، ابھی ربیع الاول آئے گا، ابھی اس طرح کی مختلف اوقات آئیں گے، سینکڑوں دیگیں پکا دیں گے اور مطمئن ہو جائیں گے۔ اور جاہل نہ جاننے والوں نے بھی ان کو مطمئن کر دیا میاں آپ کو تو اب سب بخشوا دیں گے، وہ پیر صاحب سارے، غوث الاعظم سارے گناہ بخشوا دیں گے آپ کے، کیونکہ آپ غوث الاعظم کے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ کائنات میں اللہ رب العالمین کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور اس سے اونچا رشتہ سگا حقیقی چچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعلق، رشتہ داری، لیکن چونکہ ایمان نہیں لایا، اعمال نہیں تھے، دین حق پہ زندگی نہیں گزاری، اللہ نے اس پوری صورت کو نازل فرما کر اچھی طرح واضح کر دیا کہ کام آنے والی چیز ایمان و اعمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موضوع کی مطابق مناسبت سے عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتا۔ جس کا عمل ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، صرف نسب کی وجہ سے اس کو بخش دیا جائے، بلکہ ایک موقع پر صاحب فرمائے اے فاطمہ، یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جن کے بارے میں ایک موقع پہ خود فرمایا کہ فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ فکر مند کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، ایمان و عمل پہ قائم کرنے کے لیے کیا فرمائے؟ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، تمہیں قیامت کے دن اس وجہ سے نہیں بخشا جائے گا کہ تم فاطمہ بنت محمد کہلاتی ہو، تم فاطمہ بنت محمد کہلا۔ ہم کس غفلت میں پڑے ہوئے، کس دھوکے میں، کس امید پر ہیں؟ میرے محترم دوستوں، ایمان و عمل کے علاوہ کوئی توشہ نہیں ہے۔ قیامت، موت کے بعد کا جو سفر ہے وہ صرف ایمان و عمل کام آئے گا۔ اور اگر ہم نے دین حق کے خلاف زندگی گزاری اور خدا نہ خواستہ اس کی مخالفت، آج منہ میں جو آتا ہے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ آزادی کا دور چل رہا ہے، جدید میڈیا چل رہا ہے، جناب منہ میں جو آیا جی مولوی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، قرآن و حدیث کی صاف صریح احکام کو، اس کی مخالفت میں آج مسلمان کھڑا ہو رہا ہے۔ یہ ابو لہب نے مخالفت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ میں ایک ضمنی بات ذہن میں آئی، اگرچہ ضمنی اس لیے کہ ضمناً بیان کر رہا ہوں، ورنہ بات اپنی جگہ بڑی اہم ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا۔ اسی رمضان کے مہینے میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے سود کے خاتمے کا فیصلہ کیا کہ پاکستان سے سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، سود جیسا حرام ترین عمل جس کو اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کہا گیا ہے، اسے ختم کیا جائے، اس کے لیے ایک مدت دی گئی۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں کہ نہیں جناب ہم سود ختم نہیں کر سکتے۔ یہاں
شراب کی حرمت، اس پہ پابندی کا ذکر آتا ہے، تو پاکستان کے مسلمان غیر مسلموں کا نام لے کے اس کے پرمٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتائیے دین حق کی مخالفت نہیں ہے؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے۔ یہ اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہے۔ ابو لہب تو برباد ہو جائے کہ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرے، ہم سری حضور کے احکام کی مخالفت کریں، ہم صحیح رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے۔ ہم اپنی بربادی ہلاکت تو خود دعوت نہیں دے رہے، قرآن صراحتاً حکم دے رہا ہے، کتنے احکامات ہیں جو فرائض ہیں، اور ہم اس کی کھلا مخالفت کر کے کیا زندگی پرسکون گزار سکتے ہیں؟ کیا موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا میرے محترم دوستوں، یہ سورت مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہے، ذرا توجہ سے سنیے، غور کیجئے، عمل کی نیت کیجئے، عزم کیجئے، کہ جب ایسے قریبی رشتہ دار ان کو حضور کی قرابت کام نہ آئی تو صرف میں کہہ دوں کہ میں تو محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہوں، بس زندگی میری اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، میں حضور کی سنت کا عملاً مذاق اڑا رہا ہوں۔ ہماری خواتین، ہماری عورتیں حضور علیہ السلام قرآن کے احکام کے خلاف زندگی گزارے کھلا، اور میرے محترم دوستوں ہم مطمئن رہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت عمل دے رہا ہے، ہمارے رخ کو درست کر رہا ہے۔ دیکھو یہ ابو لہب اس کی بیوی بلا وجہ ہلاک نہیں ہوئے، انہوں نے حق کی مخالفت کی تھی، اور یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے، یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے، خالی ان کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اسی تناظر میں اس صورت کو سمجھیے۔ سب سے پہلے یہ شان نزول بھی آپ کے سامنے آیا اور اس کا مفہوم بھی آیا۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں تاکہ یہ آیت ہمیں سمجھ میں آئے، صورت ہمیں سمجھ میں آئے اور اس کے سارے الفاظ و آیات ذہن نشین ہو جائیں، اور جب بھی ہم تلاوت کریں تو اس کا مفہوم ہمارے دل میں اترے، اور جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دیں گے۔ غور کریں اس کے اوپر، یہ مراحل ہیں ہدایت پہ آنے کے راستے۔ آدمی پہلے سنتا ہے توجہ سے، اس لیے درخواست ہے خوب اہتمام سے، اور ساتھیوں کو بھی دعوت دیں۔ یہ بڑا قیمتی درس ہے، اس کی قدر و قیمت کو سمجھیں، بعد میں سوائے افسوس سے کچھ نہیں ہوگا جب یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور کہ اللہ پاک پوچھیں گے ہم سے کہ قرآن کریم سمجھا جا رہا تھا، تم کہاں تھے اس وقت؟ جی ہمیں تو فلاں کام تھا۔ تو اللہ کے کوئی عذر نہ چل سکے گا دوستوں۔ تو اس لیے دیکھیے تبت، آگے لفظ آیا تبت، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، آگے لفظ یدا آ رہا ہے، تبت تا اور 2 مرتبہ با جہاں آتا ہے یہ ہلاکت و بربادی کے معنی میں۔ تبت کا لفظ آیا ہے، آگے تبا کا لفظ آیا ہے، بعض جگہ قرآن کریم میں تباب کا لفظ آئے گا، تباب، اس کے معنی ہلاکت اور بربادی۔ ید ایک ہاتھ تو کہتے ہیں، یدا بہت سارے ہاتھ، ایدی یدا 2 ہاتھ، ایدی بہت سارے ہاتھ، تو وہ دونوں ہاتھوں کو یوں اشارہ کر لے کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ جو محمد وحی سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہاتھ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ یا یدا سے مراد، دونوں ہاتھوں سے مراد انسان کی ذات ہے کہ یہ اصل قوت عمل یہ 2 ہاتھ ہیں۔ جب یہ دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے ایک آدمی کے، گویا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، معذور اپاہج ہو گیا، گویا کہ اس کی جان ہی ختم ہو گئی۔ تو یدا، یدن ایک ہاتھ، یدا 2 ہاتھ، ایدی بہت سارے ہاتھ، تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ مراد ہیں۔ آگے لفظ ہے ابی لہب، ابی لہب، یہ ابی اور ابو جو ہے یہ گرامر کے اعتبار سے فرق آتا ہے۔ تو ابو لہب، ابی لہب کے ایک معنی ہے جو اس کی کنیت تھی، میں نے عرض کیا نام تھا عبد العزا، عزا کا بندہ، کنیت تھی ابو لہب۔ کنیت کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص چیز سے مشہور ہو جانا، کسی خاص چیز سے، کسی خاص صفت سے آدمی مشہور ہو جاتا ہے۔ تو ابو لہب شعلے والا، سرخ و سفید چہرے والا، اس کی حسن و جمال کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ وَتَب، فرمایا ہاتھ بھی ہلاک ہو گئے اور خود اس کی ذات بھی ہلاک و برباد ہو گئی۔ تبا اور تبت یہ دونوں صیغے ماضی کے ہیں۔ ماضی کا مطلب یہ کام، حالانکہ وہ اس صورت کے نازل ہوتے وقت ہلاک نہیں ہوا تھا۔ غور فرمائیے، جب یہ صورت نازل ہوئی تو بالکل ابتداء اسلام کی بات ہے، اور اس کی ہلاکت تو دعوت اسلام کے 14 سال بعد ہوئی ہے، 15 سال بعد، 13 سال مکہ مکرمہ کے، 2 سال مدینہ منورہ کے، سن 2 ہجری غزوہ بدر میں۔ لیکن اللہ پاک نے اسی وقت ارشاد فرما دیا
کہ جو میرے نبی کی مخالفت کرے گا، میرے دین حق کے خلاف کھڑا ہوگا، ہلاک و برباد ہوگا، چاہے دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہوں۔ اس کے بعد لفظ اغنا، ماں کے معنی نہیں، ماں اور لا کے معنی آتے نہیں، ماں اغنا کام نہیں آیا اس کے، اغنا غنا سے ہے، مالداری کے معنی میں، مال کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے کام آتا ہے، کہتے ہیں ماں اغنا کام نہیں آیا، مالہو اس کا مال، مال و اموال مراد ہیں، وما کسب، کسب یہ بھی اردو میں کسب حلال کہتے ہیں، حلال کمائی، کسب معاش، روزی کمانا، کسب کے معنی آتے ہیں کمانا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ جو اس نے کمایا تھا۔ دو معنی اس کے، یا تو نفع مراد ہے یا اولاد مراد ہے، کہ اصل مال کمائی انسان کی اولاد ہے، یہ اس کی کمائی بھی، میری اولاد میری کمائی ہے، میرے کام آئے گی۔ سیصلا، لفظ یصلا قرآن کریم میں اس پارے میں بھی کئی جگہ پہ آئے گا۔ یصلا کے معنی آئیں گے داخل ہونا، سیصلا ان قریب داخل ہوگا، سین اور صوفہ کوئی کام ابھی ہونے والا ہے، سیعلمون سوف یعلمون ان قریب جان لیں گے آپ، تو سیصلا ان قریب داخل ہوگا، کچھ ہی عرصے بعد داخل ہوگا، نارن، نار کے معنی آگ، تو یہ بھی لفظ قرآن کریم میں کئی جگہ آئے گا، اس کو ذہن نشین کر لی، نارن، ذات لہب، ذات لہب شعلوں والی، یہاں جو لہب آیا ہے یہ آگ کی صفت ہے، وہ جو ابو لہب ہے وہ ابو لہب کی صفت تھی کہ اس کا چہرہ شعلے کی طرح روشن سرخ تھا، اور یہاں نار کی صفت، آگ کی صفت بیان کی، ایسی آگ جو شعلوں والی ہوگی۔ وامرأتہ، امرا کہا جاتا ہے عورت کو، عام طور پہ بیوی، امرأہ بیوی، وامرأتہ اس کی بیوی، مراد ام جمیل اس کا نام تھا۔ حمالہ، حمالہ یہ لفظی اردو میں استعمال ہوتا ہے، حمال کہتے ہیں قلی کو، اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، حمال مزدور، حمال، تو حمالہ اس کی مؤنث ہے، حمال مرد اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا، حمالہ عورت بوجھ اٹھانے والی، حمالہ اس کی بیوی جو حمالہ ہے، حمالہ کیا اٹھانے والی ہے؟ حطب لکڑیوں کو، حطب لکڑیوں کو اٹھانے والی، دونوں معنی ہیں، وہ لکڑیاں جو دنیا میں اٹھاتی تھی، کانٹے حضور کے پاؤں میں ڈالتی تھی، یا وہ لکڑیاں جو قیامت میں جہنم میں اپنے شوہر کے جسم پہ ڈالے گی تاکہ آگ اور بھڑکے۔ فی جیدہا، جید کے معنی آتے ہیں گردن، لفظ جید، ہا نسبت اس عورت کی طرف ہے، ام جمیل کی طرف، اس کی گردن میں، فی کے معنی میں، اس کی گردن میں، فی جیدہا جید گردن، ہا وہ عورت، فی جیدہا اس کی گردن میں کیا ہوگی بھائی؟ حبل رسی، لفظ حبل رسی، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو لفظ حبل کے معنی رسی، ایک ایک لفظ کو دیکھتے جائیے، یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار آتے رہیں گے۔ حبل کے معنی رسی، آگے ہے مم مسد، مسد کہتے ہیں وہ رسی جو خوب مضبوط، موٹی مضبوط رسی، جو کٹنے ٹوٹنے والی نہ ہو، اچھی طرح بٹی ہوئی ہو، اس کو اچھی طرح بانٹ کے بنایا گیا ہو۔ بعض جگہ لکھا ہے مونج کی رسی، مونج کہتے ہیں کہ عرب میں عام طور پہ اور رسیاں کم ہوتی تھیں، وہ ہوتی تھی کھجور کی رسی، کھجور زیادہ تھی، ہمارے بھی کھجور کی رسی ملتی، لیکن عام کھجور کی وہ اچھی طرح بنائی ہوئی مضبوط رسی کھجور کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کھجور ضروری نہیں ہے، اس زمانے میں کھجور مقصد ایسی مضبوط توق رسی وہ اس کی گردن میں ہوگی، تو مسد کے معنی مضبوط بٹی ہوئی رسی۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ، سب سے پہلے تو وہ ترجمہ دیکھیے جو حضرت مفتقی صاحب دامت برکاتہم نے نیچے لکھا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، تبت برباد ہوں، یدا ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں کہہ رہے ہیں ہاتھ کیونکہ ایک انسان کے دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں، یعنی اس کے دو، وتب اور وہ خود برباد ہو چکا ہے۔ میرے محترم دوستوں، ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کو تصور میں سمجھیے، اس بات تصور کے حقیقت میں سمجھیے کہ یہ ابو لہب کے لیے نہیں ہے، یہ ابو لہب کے لیے نہیں ہے، ابو لہب کے لیے تو ایک واقعے کے طور پہ بیان کہ قرآن بعض ایسے قصے بیان کرتا ہے جو قصے قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت ہوں، گویا ہر وہ شخص برباد ہوگا جو حق کی مخالفت کرے گا،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے خلاف زندگی گزارے گا اور جو نعوذ باللہ کسی بھی عمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑائے گا. یہ لفظ مذاق بیچ میں آ گیا، اس کو کہنا ضروری ہے. مستورات بھی میری آواز سن رہی ہیں، آپ حضرات بھی سن رہے ہیں. بہت زیادہ احتیاط کیجیے، اپنی زبان کو سنبھال لیجیے. آج آزادی کا دور ہے اور یہود و نصارہ کے اعلی کار ہمارے جدید الیکٹرانک میڈیا پہ بیٹھ کر دین اسلام کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں. وہ تو اپنی آخرت و دنیا برباد کر رہے ہیں. ہم ذرا احتیاط کریں. کوئی داڑھی کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، کوئی پردے کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، کوئی دین کے اور احکام کے بارے میں، یعنی وہ مسلمہ احکام جو فرائض اور واجبات کے درجے کے ہیں، وہ مسلمہ احکام جو حرام، جو شریعت مطہرہ میں اس کو حرام کہا گیا ہے، اس پر ہم زبان سے ایک جملہ بھی کہیں گے، چاہے وہ سنجیدگی سے کہیں یا مذاق سے، اس کے خلاف ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کیجیے. تو فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں، وہ خود برباد ہو چکا ہے. ما اغنا، گھمنڈ کس پہ آج ان لوگوں کو، جتنے بھی دین کا مذاق اڑانے والے، دین کی مخالفت کرنے والے، دین پہ عمل نہ کرنے والے، چاہے کافر ہوں یا مسلمان ہوں، صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، مسلمان زیادہ خطرے میں ہیں کہ قبول کر کے اسلام کو پھر اس کی مخالفت کریں اور مختلف قسم کی باتیں، دین اسلام کے اہم ترین احکام کے خلاف باتیں کرنے والے. کس گھمنڈ میں؟ جی ہمارے پاس مال ہے، طاقت ہے، اسلحہ فوج ہے، بڑی بڑی دنیاوی عالمی طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہے ان کو. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جب تم اللہ کے دین کی مخالفت کرو گے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. ما اغنا، نہ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی. یہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے، ما اغنا، کچھ کام نہ آیا، عنہ، اس کو، ابو لہب ایک کردار ہوا، حق کی مخالفت کا ایک کردار جو کسی بھی انسان میں پایا جا سکتا ہے. ہاں، تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے، قرآن سے ہم صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں. کیا مقصد ہے قرآن کریم کے نزول کا؟ ابو لہب کا قصہ نہیں بیان کرنا مقصد، میری اور آپ کی اصلاح مقصود ہے، ہدایت مقصود ہے، گمراہی سے بچانا مقصود ہے مجھے اور آپ کو. تو ما اغنا، نہ کام آیا، عنہ، اس کو، مالہ، اس کا مال، اس کو اس کا مال کچھ بھی کام نہ آیا. یہ لفظی ترجمہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ نجی ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کو بار بار پڑھیے، سمجھیے. جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں اس پہ غور کیجیے. یہ قرآن نور ہے جو ہمارے دلوں کو منور کر دے گا، ذہنوں کو روشن کر دے گا، ہماری زندگی کو گمراہی سے ہٹا کر ہدایت پہ لا کے کھڑا کرے گا. ما اغنا، نہیں کام آیا، عنہ، اس کو، مالہ، اس کا مال، وما کسب، اور جو اس نے کمایا. مال سے مراد یہاں اصل، راس المال، بنیاد، کیپٹل، اور وما کسب سے مراد پروفٹ، نفع، یا پھر مالہ سے اس کا مال، وما کسب سے مراد اس کی اولاد. آگے چلیے. سیصلا، ان قریب وہ داخل ہوگا، لکھا ہے داخل ہوگا. سیصلا، ان قریب کا ترجمہ میں نے سین سے کیا ہے، سین. یصلا، وہ داخل ہوگا. وہ داخل ہوگا کون بھائی؟ ابو لہب نہیں، ہر وہ شخص جو دین حق کی مخالفت کرے گا، جو پیغمبر علیہ السلام کے خلاف زندگی گزارے گا، جو کفر و شرک سے متاثر ہوگا، جو اپنے جو حق کے خلاف مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ رہے گا، جو ان کی جماعت کو بڑھائے گا، جس کی ہمدردیاں اور تعلقات ان کے ساتھ ہوں گے. سیصلا، ان قریب داخل ہوگا، نارن، ایک ایسی آگ میں، ذات لہب، جو بھڑکتی بھی ہوگی، شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. مفسرین، اللہ رب العالمین نے صاف اس آگ کی صفت بیان کی. چونکہ جب بھی جہنم کا تذکرہ آتا ہے میرے محترم دوستوں، ہم بڑے سرسری انداز سے کہتے ہیں جہنم ٹھیک ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بات ختم ہو گئی. قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تفصیل سے بات سامنے. آیات قرآنیہ میں صراحتاً اللہ پاک نے جہنم کی آگ کی صفات بیان کی ہیں، اس کی کیفیت، کیسی آگ ہوگی وہ. آج دنیا میں کہا ارے پتہ ہے اتنی خطرناک آگ لگی فلاں اپارٹمنٹ کے اندر، فلاں شاپنگ سینٹر کے اندر، فلاں علاقے کے اندر، اتنے لوگ چل گئے، کروڑوں اربوں کا مال. آج بتانے والے کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بڑی خطرناک آگ تھی. یہاں جہنم کی آگ کا ذکر ہوا، پتہ ہی کوئی نہیں.
اللہ پاک فرماتا ہے سیصلا نارن، ان قریب داخل ہوگا ایسی آگ میں، ذات لہب جو بھڑکتی ہوئی ہوگی، شعلوں والی، وامرأتہ اور اس کی بیوی۔ معلوم ہوا کہ حق کی مخالفت کرنے والے اور ان کے مددگار، ان کا ساتھ دینے والے، جی ہم تو مسلمان ہیں، اعلی کار کس کے؟ عیسائیوں کے، یہودیوں کے، طور طریقے ہمیں کس کے پسند ہیں، شکل و صورت ہم نے کس کی بنائی ہے، لباس ہم کس کا پہن رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں اسلام پسند نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہمیں تو پسند ہے۔ زندگی دیکھیے، لباس دیکھیں، مرد بھی غور کریں، عورتیں بھی غور کریں، ہمارے بچوں کو ہم کیسا لباس پہنا رہے ہیں، ان کو کیا تعلیم دے رہے ہیں، ان کے جذبات کیا بنا رہے ہیں ہم، اور ہم کہیں کہ نہیں جناب ہم تو مسلمان ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، دعووں سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو حقیقی رشتہ دار تھا ابو لہب، سگا چچا، اور قرآن میں کس نام لے کے اللہ پاک نے اس کی ہلاکت و بربادی کو بیان کیا، میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ دیکھیے فرمایا وامرأتہ، اس کی بیوی ام جمیل، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی ہوئی، لکڑیاں اٹھاتی ہوئی، لکڑیاں اٹھانے والی، دونوں معنی، دنیا میں لکڑیاں ڈال لی حضور کے قدموں میں، اور آخرت میں اپنے شوہر کے اوپر آگ کو بھڑکانے کے لیے، فی جیدہا، یعنی اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، وہ بھی داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی داخل ہوگی۔ اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے، اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔ سورہ تحریم 28واں سپارہ، اس پارے کی آخری صورت ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، کافروں کو نہیں کہا جا رہا، ایمان والوں کو، اے ایمان والوں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں، کس سے بچائیں؟ نارن، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے۔ کیا میں پسند کر سکتا ہوں کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں چلا جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں؟ میری بیوی جہنم کی آگ میں جائے؟ بیوی یہ پسند کرتی ہے کہ میرا شوہر اور میرا بیٹا اور میری بیٹی جہنم کی آگ میں جائے؟ اس لیے بہت فکر کرنے کی چیز ہے، خود اپنی بھی فکر کیجیے، اپنے گھر والوں کی بھی، ورنہ اگر حق کی مخالفت ہم کریں گے، ہمارے گھر والے اس کے خلاف زندگی گزاریں گے، یہ انجام قرآن بیان کر رہا ہے۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھوتی، لکڑیاں اٹھانے والی، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل، مونج کی رسی لیے ہوئے، حبل رسی ہوگی، من مسد، مونج کی سخت بٹی ہوئی شدید رسی، گلے میں توق کی طرح ہوگی، یعنی وہ گٹھر اٹھائی ہوگی، گلے میں وہ توق کی طرح رسی ہوگی جو اس کے گلے کو گھونٹ رہی ہوگی، اس کیفیت سے وہ جہنم کے عذاب کو برداشت کرتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی کامل اور مکمل حفاظت فرمائے جہنم اور اس کے عذابات سے، اور جو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقائد کو اللہ پاک مضبوط فرمائے، اور ایمان و عمل صالح والی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کا اتباع عطا فرمائے، اور آپ کے مبارک دین کی کیا عمل، اس کی اتباع اور اس کی خدمت کرنے والا، اس کی موافقت کرنے والا، اس دین کی حمایت کرنے والا بنائے۔ یہ بھی اہم بات، کہیں کوئی ایک لفظ ہمارا دین حق کی مخالفت میں استعمال نہ ہو، ایک قدم نہ اٹھے، ایک روپیہ نہ لگے، ایک جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ورنہ میرے محترم دوستوں، یہ سخت وعید اور یہ پوری صورت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ اور عبرت ہے۔